هذا موبايل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين احب اللہ من احب حسینا. ناظرین کرام وعزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین ٹی وی کے توسط سے 40 سے ظہور تک کے پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزان محترم، سب سے پہلے خالق محمد و آل محمد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت کرنے والے گھرانے میں خلق فرمایا، اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا، اور پھر اس نے اس مالک کائنات نے ان اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے ہادیان برحق کا انتظام بھی کیا، اور اس اشرف المخلوقات کے لیے ہادیان برحق کو مبعوث فرمایا کہ جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی بنا کر بھیجے، ان سے لے کر ختم مرتبہ رسالت مآب جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اور اس کے بعد یہ ہادیان برحق کا سلسلہ اولیاء اللہ کی صورت میں، یعنی کہ معصومین علیہ السلام کی صورت میں برقرار رہا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان ہادیان برحق کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، تو ان ہادیان برحق نے، ان ہادیان دین نے خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی اذیتوں اور تکالیف کو برداشت کیا، کہ جن میں سے من جملہ چند بیان کرتا ہوا چلوں کہ جن میں سے ہادیان برحق نے جناب حابیل کا قتل بھی دیکھا، برداشت کیا، کہ جن میں سے ہادیان برحق نے ہجرت جیسی سختی کو بھی برداشت کیا، نار نمرود کو بھی برداشت کیا، اور اس کے بعد کربلا کا سفر بھی برداشت کیا. اور اس کے بعد جب یہ ہدایت کا سلسلہ فرزند رسول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے جناب سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا تک پہنچا، تو امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور حتیٰ کہ اپنی جان کے نذرانے کو بھی پیش کر دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الشہداء مظلوم کربلا کی، فرزند زہرا کی اس عظیم قربانی کا مشاہدہ کیا، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ اے حسین، تیری اس عظیم قربانی کی وجہ سے تجھے یہ احترام، یہ قدر و منزلت، یہ مقام عطا کیا جاتا ہے کہ روایت نے کہا الائمۃ من ذریتہ والشفاء فی تربتہ الدعاء مستجاب تحت قبتہ، کہ رہتی دنیا تک اے حسین اس عظیم قربانی کے بدلے تجھے یہ عوض دیا جاتا ہے کہ امامت کو تیری نسل میں برقرار رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد جس مقام پر حسین سید الشہداء نے سجدہ کیا ہے، اس مقام پر گنبد کے نیچے دعا کو مستجاب قرار دیا گیا. اور اس کے بعد پروردگار کی طرف سے ایک اور اعزاز یہ سید الشہداء کو حاصل ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے جس خاک پر سید الشہداء نے سجدہ کیا ہے، اس خاک کے اندر شفا کو قرار دیا گیا ہے. یہ تمام مقام و منزلت سید الشہداء کو اس عظیم قربانی کے عوض، اس عظیم قربانی کے بدلے عطا کیے جاتے ہیں پروردگار کی طرف سے کہ اے حسین، اب یہ امامت ہمیشہ تیری نسل تک برقرار رہے گی. اور ناظرین کرام، جب سید الشہداء کی شہادت کے بعد لوگوں نے، دنیا والوں نے سید الشہداء کی معرفت کو حاصل کرنا شروع کیا، اور لوگوں تک سید الشہداء کی معرفت پہنچی ہے، لوگوں تک، دنیا والوں تک سید الشہداء کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو دنیا کے ہر کونے سے صرف تشیع ہی نہیں بلکہ ہر باضمیر انسان کے دل نے حسین کو قبول کیا، اور ہر باضمیر انسان کے دل کے اندر حسین کی محبت اپنا گھر بنا لیتی ہے. اور انسان دنیا کے ہر کونے سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت کا سلام کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، اور انسان
اپنی تمام آرزوئیں، تمام حاجتیں لے کر سید الشہداء کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اور کیوں انسان سید الشہداء کے دروازے تک، کیوں انسان سید الشہداء کے در تک، کیوں انسان سید الشہداء کے لیے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تک تشریف لے کر آتا ہے؟ دیگر روایات میں معصومین کے فرمان کے مطابق کہ جو سید الشہداء کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، کہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا معلیٰ میں سید الشہداء کی زیارت تک پہنچائے اور سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ اسی حوالے سے چند روایات آپ لوگوں کے زیر نظر کرنا چاہوں گا کہ کامل الزیارت کتاب کے اندر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو یہ حکم دو کہ وہ زیارت سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا کو انجام دیں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ جب کوئی شخص زیارت سید الشہداء کے لیے تشریف لے کر آئے گا، جب کوئی شخص زیارت ابا عبداللہ الحسین کو انجام دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس زائر کا یہ احترام کیا جاتا ہے کہ اس زائر کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور اس زائر کے عمر میں بھی اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور پروردگار کی طرف سے زائر امام حسین کے لیے ایک اور اہتمام یہ ہے کہ انسان کہ جو زائر امام حسین اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس فرمان کی روشنی میں نگاہ ڈالیں تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرزند رسول، فرزند حسین علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ ایک آج کی پریشانی کا بھی ایک حل ہے کہ انسان دنیا کے اندر کس طریقے سے پریشان ہے۔ ہر انسان رزق کے حوالے سے پریشان ہے، ہر انسان اپنی عمر کی قلت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے، لیکن پانچویں امام نے ہمیں اس روایت کے اندر بتا دیا، توجہ دلا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے رزق کی تنگی کو دور کرے، اپنے رزق کی پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ کرانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ زیارت سید الشہداء کو انجام دیں۔ اور یہ کیا ہوگا؟ جب انسان زیارت سید الشہداء کو انجام دے گا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت کہ جس کے ذریعے سے انسان اس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے کہ انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے جب وہ زیارت امام حسین کرتا ہے، یعنی کہ زائر امام حسین بن جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ جو خود کامل زیارت کتاب کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زائر امام حسین علیہ السلام بن جاتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے، جب فضیل بن یسیر ہے راوی ہے اس روایت کا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو چھٹے امام نے کہا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو تم اپنے قریب سید الشہداء کی زیارت پر کیوں نہیں جاتے؟ یعنی چھٹے امام صادق آل محمد ہمیں اس طرف نگاہ کرانا چاہتے ہیں، نگاہ ہماری منظور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو چاروں طرف سے اس پریشانیوں نے، اس دنیا کے اندر ہمارے مختلف حاجتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں ہمیشہ، اور پریشانیوں نے ہمیں گھیرا تنگ کیے ہوا ہے، تو اگر تم ان پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو سید الشہداء کی زیارت کو انجام دو۔ تو ناظرین کرام، ان روایات کی روشنی میں ہمیں اس چیز کا علم ہوا، ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو بھی سید الشہداء کی زیارت کو انجام دے، ابا عبداللہ الحسین، اور اگر کوئی شخص اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو بھی وہ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو کربلا آئے، اور اگر کوئی شخص پریشانی یا اپنی کوئی حاجت رکھتا ہے تو اس پریشانی کی دوری کے لیے اور اپنی تمام حاجات کی قبولیت کے لیے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین فرزند زہرا کی زیارت کو تشریف لائے۔ اب ان روایات کی روشنی میں جب یہاں تک پتہ چلا، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیوں مختلف مقامات سے، دنیا بھر سے، دنیا کے کونے کونے سے انسان، ہر عزادار سید الشہداء کا چاہنے والا کیوں اپنے آپ کو کربلا معلیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اب کچھ نظر کریں گے ان زائر امام حسین کے مقام و مرتبہ کے جو دنیا کے اندر حاصل ہے، اور پھر نگاہ کریں گے جو مقام و مرتبہ زائر امام حسین علیہ السلام کا آخرت میں میسر ہوگا وہ کیا ہے۔ اگر دنیاوی نگاہ پر دیکھا جائے کہ دنیاوی طور پر انسان کے لیے جو زائر امام حسین قرار پاتا ہے، جو سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ تو روایات کے اندر معصومین علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ان فضیلتوں کو،
ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر زیارت امام حسین کے شوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اجاگر کرتے ہوئے اب آمادہ زیارت امام حسین ہوتا ہے، اب وہ نکلنا چاہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مرقد سید الشہداء مرقد ابا عبداللہ الحسین تک پہنچاؤں۔ تو پروردگار کی طرف سے اس زائر کے لیے یہ عزت و مرتبہ، یہ مقام و منزلت، یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ حکم صادر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، مختلف روایات ہیں کہ ایک جگہ پر ملتا ہے کہ 4000 فرشتوں کو یہ حکم صادر کرتا ہے کہ جاؤ اس زائر ابا عبداللہ الحسین کا احترام کرو، کہ انسان جائے، فرشتے جائیں اس زائر امام حسین کہ جو ابھی امام حسین کی زیارت کا قصد کیا ہے، کہ جس نے ابھی زیارت امام حسین کا ارادہ کیا ہے اور اپنے گھر سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم، خالق کائنات، خالق ارض و سما اس چیز کی طرف نظرگاہ کراتے ہوئے نظر آتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ استقبال زائر امام حسین کو انجام دے۔ پھر کہا کہ اس زائر امام حسین کا احترام یہ بھی ہے کہ جاؤ اس کا استقبال کرو اور اس کے ساتھ ساتھ رہو۔ اب روایات کے اندر اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے اس زائر امام حسین کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کے بعد اس زائر کو مرقد امام حسین تک لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ زائر امام حسین زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے یہ حکم صادر کرتے ہیں، یہ اعلان سناتے ہیں، یہ خبر سناتے ہیں، یہ بشارت سناتے ہیں کہ اے زائر ابا عبداللہ الحسین، تمہارے تمام گناہ جو گزشتہ تھے، جو آئندہ تھے، وہ تمام کے تمام مٹ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور اس زائر امام حسین کو اس کے گھر تک پہنچا کر آؤ، اور یہ زائر امام حسین کے ساتھ فرشتے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ اب اگر یہ زائر امام حسین اپنے گھر پر کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو بھی فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ زائر ابا عبداللہ الحسین اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، تو یہ فرشتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے استقبال کے لیے معین ہوئے تھے، اب اس زائر حسین کی قبر پر ہمیشہ تا قیامت باقی رہتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کی تمام تسبیح و تحلیل کا ثواب، ان کے تمام استغفار کا ثواب اس زائر امام حسین کو ملتا رہتا ہے۔ اب جو زائر امام حسین ارادہ کرنے کے بعد امام حسین کے زیارت کے قصد کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور امام حسین کی زیارت کے سفر کے دوران خرچ کرتا ہے، تو آئیے اس خرچ کرنے کو بھی روایات کی نظر سے دیکھیں۔ تو روایات نے، معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اگر زیارت امام حسین کے لیے زائر کوئی 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس 1 درہم کے بدلے 10,000 درہم اس کے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب انسان زیارت امام حسین علیہ السلام میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے شوق زیارت دل میں رکھتے ہوئے قربتاً اللہ زیارت کو انجام دینے کے لیے جب انسان سفر کرتا ہے تو فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنے مال دنیا میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال دنیا کو کہ جو ویسے ہی فنا ہونے والا ہے اس کو اس طریقے سے بقا عطا کرتا ہے کہ اس 1 درہم کو 10,000 درہم کے عوض قرار دیتا ہے۔ اور جب انسان ان زیارت کو کرتا ہے تو آئیے اب روایات کے اندر آخرت کا ثواب دیکھیں کہ یہ زائر امام حسین کا آخرت کا ثواب کیا ملتا ہے۔ روایات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا کا ثواب تھا، جب ہم آخرت کا ثواب دیکھتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ جب بروز محشر ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا میدان ہوگا، تب تمام کے تمام لوگ ایک صحرا میں موجود ہوں گے، تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ایک ندا بلند ہوگی، اور وہ ندا یہ آئے گی کہ زائر امام حسین کہاں ہیں، زائر سید الشہداء کس مقام پر ہیں، زائر ابا عبداللہ الحسین کہاں ہیں، زائر فرزند زہرا کہاں ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اس وقت روایت کے اندر کثیر تعداد میں لوگ نمایاں ہوں گے کہ ہم زائر امام حسین ہیں، ہم سید الشہداء کی زیارت خاص کر چکے ہیں، ہم زیارت امام حسین سے مشرف ہو چکے ہیں۔ اس وقت ندا آئے گی کہ اے زائر سید الشہداء، اے زائر ابا عبداللہ، تم اٹھو اور تم اپنے احباب کا ہاتھ تھامو اور جنت میں چلے جاؤ۔ روایات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زائر امام حسین کہ جس نے دنیا کے اندر قربتاً اللہ زیارت سید الشہداء کو انجام دیا ہے، یہ بروز محشر کئی افراد کی شفاعت کا باعث بنے گا، اور جب کئی افراد کی شفاعت کر لے گا تو یہ تمام لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، مگر یہ روایت بتاتی ہے کہ ناسبی افراد کی شفاعت نہیں کرے گا، یعنی سوائے ناسبی کے تمام لوگوں کو یہ زائر امام حسین، یہ امام حسین کا زائر، چھوٹا زائر، یہ امام حسین کا دنیا میں زیارت کرنے والا شخص اتنی شفاعت کروا سکتا ہے۔ اب آئیے جب زیارات کو ہم
نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، تو مختلف جب ہم نے کتاب کا جائزہ لیا، مختلف کتاب کے جو زیارات کے حوالے سے ہیں ان کو دیکھا، تو ان کی طرف نگاہ فرمائی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف زیارات ہیں کہ جو پورے سال کے اندر کئی ایسے مخصوص ایام ہیں کہ جن کے اندر زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہ جن میں سے من جملہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ روز عرفہ کی زیارت ہے، کہ جو سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ملتی ہے، روز عرفہ ہے، شب عاشور ہے، روز عاشور ہے، اور ان میں سے ایک زیارت اربعینیہ بھی ہے۔ یہ زیارت اربعینیہ کیا ہے؟ یہ زیارت اربعینیہ وہ ایک زیارت بھی ہے کہ جس کو 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات مومن میں سے بھی بیان کیا، کہ جب 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومن کی چند علامتیں ہیں، ان مومن کی چند علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، اور تیسری علامت جو مولا نے بیان کی ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہو، اور ایک اور علامت جو بیان کی ہے وہ زیارت اربعینیہ انسان انجام دیتا ہو۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 کے دن زیارت مومن کی علامات میں سے ہے۔ اب زیارت اربعینیہ کو جو آج کل الحمدللہ بہت زیادہ عروج حاصل ہے، اس کے اندر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارے حجت خدا، ہمارے زمانے کے آخری امام کی ظہور کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کیا مشابہت ہے، کیا ایک جیسی شباہتیں ہیں؟ کہا کہ دیکھیں جب انسان زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 40 کے دن ہوتی ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو میرے عقب میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے دنیا کے ہر کونے سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے زیارت 40 میں جس طریقے سے ہمیں دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر فرد کا، ہر نسل کا بندہ زیارت 40 کے لیے ہمیں کربلا معلیٰ میں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جب حجت خدا آخری امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو ان کے زمانے میں بھی، ان کے ظہور پر بھی دنیا کے ہر فرد، ہر نسل کا ہر انسان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ساتھ تشریف فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک علامت۔ دوسری علامت، جس طریقے سے زیارت اربعینیہ کو اگر ہم کچھ ٹائم پہلے، کچھ وقت پہلے ملاحظہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیارت اربعینیہ پر بہت زیادہ کثرت موجود نہ تھی، افراد کی قلت موجود تھی، تو اسی طریقے سے جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کچھ ٹائم کے لیے افراد کی قلت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ قلت کثرت میں تبدیل ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اب آئیے، جب بھی انسان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر کرتا ہے تو ایک اور چیز کی طرف نگاہ بھی رکھے کہ جب انسان زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا پرسہ دیں۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کہ ہم جب کسی کا تعزیت، کسی کا پرسہ دینے کے لیے کہیں پر جاتے ہیں تو ہم اس کے وارث کو اس کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تو جب ہم کربلا معلیٰ میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، سید الشہداء کی تعزیت کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں، تو آئیے امام زمانہ کے جو فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جو حقیقی وارث سید الشہداء ہیں، ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سید الشہداء کا پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اب امام زمانہ ہی، حجت خدا ہی، امام عصر ہی، ولی خدا ہی امام حسین علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں۔ اب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے جھلکیاں جب ہم نے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ جس طریقے سے اس 40 پر ہر فرد اور ہر نسل کا لوگ ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کے جماعت میں بھی، امام زمانہ کے گروہ میں بھی ہر فرد اور ہر نسل کے افراد موجود ہوں گے۔ اب جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کے بعد مکہ پہنچے اور مکہ سے خروج کیا، اسی طریقے سے جب حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، زمانے کے امام منتقم امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو وہ بھی مکہ سے خروج کریں گے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ابھی ہم امام حسین علیہ السلام کی صدا پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے آپ کو کربلا معلیٰ کی سرزمین تک لے کر آئے ہیں، اپنے آپ کو امام حسین کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین تک لے کر آئے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ وقت بھی یقیناً آئے گا کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام، حجت خدا، ولی خدا،
فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں تشریف لے کر جائیں گے۔ جس طریقے سے امام زمانہ کو کہ جو سید الشہداء امام زمانہ اپنے وقت میں امام زمانہ تھے اور ان کے ساتھیوں نے امام زمانہ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو اور ہم امام کے ساتھیوں میں سے شمار ہوں تو ہم بھی اپنے زمانے کے امام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب جب انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے اور مختلف زیارات کہ جو بیان کی گئی ہیں کہ روزہ عاشور کی بھی زیارت ہے، روزہ اربعین کی بھی زیارت ہے اور مختلف زیارات انسان کرتا ہے، تو اس زیارت کی وجہ سے جو انسان کو روز آخرت بس آخری فضیلت کے روز آخرت جو ایک اور مقام، ایک اور منزلت اور ایک اور فخر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں بیان کیا کہ زائر امام حسین کو جو مقام و مرتبہ ملے گا روز آخرت، لوگ اس زائر امام حسین کا وہ احترام، وہ مقام، وہ منزلت، وہ مرتبہ دیکھ کر یہ رش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں زیارت امام حسین کو انجام دیا ہوتا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ دنیا داری سے کچھ فراغت حاصل کرنے کے بعد، دنیا داری سے فراغت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کربلا معلی کی سرزمین پر لائے اور کربلا معلی کی سرزمین پر لانے کے بعد اپنے آپ کو زائر امام حسین میں سے قرار پائے اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام ہی یقیناً امام حسین کے خون کے منتقم ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے پروردگارہ، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین مظلوم کربلا کا کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ اپنی آخر حجت خدا، ولی خدا، فرزند زہرا، فرزند سید الشہداء امام اثر عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو زیارت سید الشہداء کے ساتھ ساتھ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما اور ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں سے قرار فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما تاکہ ہم سب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔